बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज 15 अगस्त है, दिन है हफ्ते का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे सुहेल अफरीदी की, और ये वाला जो सुहेल अफरीदी जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ये सुहेल अफरीदी पिछले वाले सुहेल अफरीदी से डिफरेंट किस्म का आपको नजर आएगा। सुहेल अफरीदी साहब पाकिस्तान में इमरान खान का मैंडेट लेकर इस कुर्सी पर बैठे। सुहेल अफरीदी के पास मैंडेट ये था कि स्ट्रीट मोबिलाइजेशन को रूज पर लेकर जाओ। उन्होंने लोगों को निकाला, लोग निकले, उनको वेलकम किया गया, क्योंकि लोग सुहेल अफरीदी को वाइस कप्तान समझते थे। जब कराची की सड़कों पर निकले, रास्ते रोके गए, पंजाब में निकले, खैबर पख्तूनख्वा में निकले, पूरे मुल्क में सुहेल अफरीदी ने निकल कर स्ट्रीट मोबिलाइजेशन कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम के दरमियान दोबारा से जो ताल्लुक था उसको रिवाइव किया। लेकिन दरमियान में बहुत सारी प्रॉक्सीज, बहुत सारे लोग जो तहरीक को कमज़ोर करना चाहते हैं, उन्होंने इस ताल्लुक को ख़त्म करने की कोशिश की और सुहेल अफरीदी को कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया। और फिर बहुत सारे फैसले दोस्तों ऐसे भी हुए जो जमात के अंदर करवाए जाते। इमरान खान की तहरीक का मामला, इमरान खान की रिहाई का मामला, इमरान खान की ज़ात का मामला, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि आप अचकज़ई साहब से पूछें, मुज़ाकरात करेगा तो सिर्फ अचकज़ई करेगा। मुज़ाकरात किससे करने हैं, ये फैसला अल्लामा राजा नासिर अब्बास या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने करना है। लेकिन दोस्तों, सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब से बाकायदा तौर पर 27 सितंबर की तहरीक का ऐलान किया गया कि हम निकलेंगे और इमरान खान को निकालेंगे, हमने अल्लामा राजा नासिर अब्बास और अचकज़ई की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, और इन दोनों हज़रात की तरफ से किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं किया गया, जिससे ये साफ जाहिर है कि ये भी कुर्सी के पुजारी निकले। और उन्होंने जब ये कहा था कि इमरान खान की सेहत का मामला सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, वो भी झूठ साबित हुआ, और वक्त ने साबित किया कि ये इमरान खान के नाम के ऊपर सियासत कर रहे थे और किसी के कहने के ऊपर ये बयान दे रहे थे। जिस तरह वजाद सईद ने कहा कि इमरान खान अल्लाह ना करे जी इज़ नो मोर, और उसके बाद वजाद सईद जो है वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। उसी तरह अचकज़ई साहब ने कभी आकर ये नहीं कहा, हाँ सुहेल अफरीदी ने ये कहा था कि उन्हें मिसगाइड किया गया। लेकिन दोस्तों, सुहेल अफरीदी साहब यकीनन एक टाइम ऐसा आया, एक साल हो गया, कि सवाल पूछा जा रहा था कि कब निकलोगे, तुम अली मीन गंडापुर से बहुत नीचे हो, और अली मीन गंडापुर ने तो कम से कम 3 दफ़ा निकल कर इमरान खान की रही तहरीक को अगले फेज में लेकर गया, लेकिन तुम इतना भी नहीं कर सके। तो मैंने जो प्रोग्राम के शुरू में कहा था ना कि इस दफ़ा का जो सुहेल अफरीदी है वो आपको एक डिफरेंट सुहेल अफरीदी नजर आएगा। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए और सुहेल अफरीदी के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, या ये कहा जाए कि सबसे बड़ा काम इनको क्या करना है, ये वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। लेकिन उससे पहले जो सुहेल अफरीदी ने खिताब किया कि पूरी दुनिया की दौलत मेरी कीमत नहीं लगा सकती, ये तख्त ताज, ये जर, ये प्रोटोकॉल, ये कुर्सियां, ये ओहदे, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। हमने इमरान खान का साथ सिर्फ और सिर्फ तब्दीली के लिए दिया, और तब्दीली के लिए खड़े हैं। अपने लीडर और अपने नजरिए से कोई 1 इंच मुझे पीछे नहीं हटा सकता। हम अपनी सियासी जदोजहद के साथ साथ गुड गवर्नेंस, सर्विस डिलीवरी, इन्वेस्टमेंट, जो इमरान खान साहब का विजन है, वो आप लोगों को हमारे हर कदम पर नजर आएगा। लेकिन इमरान खान नाहक कैद में है, उनकी रिहाई की जदोजहद के तहत हम 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मेरे नौजवानों, तैयारी करें, मैं आपको लीड करूंगा और इंशाअल्लाह इस बार कामयाब होकर लौटेंगे, नाकाम नहीं लौटेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मजीद पाकिस्तान के 79 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन हमने पैसा फजूल काम पर खर्च किया। 13 मार्च को 10 लाख पौधे लगाए, 14 अगस्त को 17 लाख दरख्त लगाए, अब और 6 सितंबर को मजीद 10 लाख दरख्त लगाए गए। अब सुहेल अफरीदी साहब को क्या करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है जी, आप करें। आप का जो विजन है, ऑब्वियसली दैट इज द विजन ऑफ इमरान खान अबाउट गुड गवर्नेंस और सूबे के हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं। दोस्तों, सुहेल अफरीदी के सामने जो टास्क हैं, ये 7 नुकात। पहला नुकता कि पार्टी में जितने भी इख्तलाफात हैं इसको खत्म किया जाए। देखिए, अगर आप इख्तलाफात के साथ 27 सितंबर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो कहीं ना कोई ना कोई आपको धोखा देगा। बल्कि तैयार लोग बैठे हुए हैं, और कुछ लोग उम्मीद में हैं कि सुहेल अफरीदी नाकाम हो और हम इस कुर्सी के ऊपर कब्जा करें और इमरान खान की एक जाली रिहाई की तहरीक को चलाया जाए। तो सुहेल अफरीदी को उन तमाम धड़ों को इकट्ठे करना है, प्रॉक्सीज की निशानदेही करवाएं। जो लोग सुहेल अफरीदी को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करते हैं, उसे पहले एक्सपोज कर दिया जाए, या मैं ये मुनासिब समझूंगा, और हमारी इस प्लेटफॉर्म से सजेशन भी है, आप तमाम दोस्त इस पर कमेंट कीजिएगा कि तमाम इख्तलाफात को ख़त्म करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इकट्ठे हो जाना चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने इख्तलाफात को ख़त्म करके एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना चाहिए। तंजीमी ओहदों पर जो लोग हैं उनको एतमाद मिलें,
اور ان کے ساتھ حکمت عملی بنائیں، کیونکہ ابھی تک تنظیمی عہدوں پر موجود لوگ بھی ناراض ہیں۔ دیکھیں یہ دھڑے بازی جو ہے نا وہ ہر جماعت کے اندر ہوتی ہے، یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر دھڑے، مجھے تو حیرت نہیں ہوتی، نون لیگ کے اندر دھڑے ہیں، نون لیگ کے گھر کے اندر دھڑے ہیں۔ حمزہ گروپ پنجاب کے اندر کرسی چلی گئی یار، اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اس کرسی پر بیٹھے اپنے باپ کے بعد، اور ہر بڑے خاندان میں بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ خاندان کا کاروبار ہم سنبھالیں گے۔ تو یہ جو خاندان کا کاروبار تھا نا پاکستان میں سیاست، اسے ان لوگوں نے سنبھالنے کی خواہش حمزہ شہباز شریف کے ہاں بھی ہوگی، لیکن اس کرسی پر کوئی اور بیٹھ گیا۔ تنظیمی عہدوں کے اوپر جو لوگ ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے اور ان کے ساتھ حکمت عملی بنائیں، کیونکہ ابھی تک تنظیمی عہدوں پر موجود لوگ بھی آپ سے ناراض ہیں۔ تو ناراضگیوں کو ختم کریں، اکٹھے ہوں، اور عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کو ایک پالیسی بنانی ہوگی۔ پارلیمنٹیرینز کو اکٹھا کیا جائے۔ دیکھیں جب سے پاکستان تحریک انصاف 3 برس آلموسٹ 2.5-3 برس ہو چکے ہیں، ہم نے کبھی بھی تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز کو اکٹھے بیٹھ کر عمران خان کی رہائی کے لیے پریس کانفرنس کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دیکھیں 14 اگست بہترین وقت تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سارے لوگ اکٹھے ہوتے، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے، سہیل افریدی کے ساتھ کھڑے ہوتے، اور جس کی پارٹی میں جتنی خدمات ہیں اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا۔ اور چلیں اگر آپ نے کسی کو کوئی عہدہ نہیں دینا یا کوئی آپ نے کسی کو ذمہ داری نہیں دینی، کم از کم آپ اکٹھے ہو کر پاکستان کے پرچم پکڑ کر سب لوگوں کو یہ پیغام دیتے کہ یہ ہے عمران خان کی اصل پہچان، اور یہ ہے وہ پاکستان جس کا عمران خان نے اور اس سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان جو بنایا اور جو ہم حاصل نہیں کر سکے، یعنی جمہوریت کی رکھوالی اور جمہوریت کی بحالی، یہ 2 کام تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے، لیکن آپ نے یہ بھی نہیں کیا۔ اگر آپ اکٹھے کھڑے ہو کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کر سکتے، پیغام نہیں دے سکتے، تو پھر آپ عمران خان کی رہائی کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ کو کام کرنا ہے۔ دوسری چیز، محمود اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس کو اعتماد ملے، کیونکہ یہ بھی تاثر ہے کہ وہ ناراض ہیں۔ دیکھیں یہ تاثر واسر کچھ نہیں ہوتا، یہ ایک اپنا ہی ڈیفرنٹ قسم کا ایک بھرم رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب میں اپوزیشن لیڈر، اور میرے بھائی تمہیں اپوزیشن لیڈر عمران خان نے بنایا۔ دیکھیں اتنے ہی احسان فراموش لوگ ہیں، وہ 2 بھائی صاحب نہ بیٹھ جاتے ہیں کسی پوڈ کاسٹ کے اندر اور وہ باتیں اچھی کرتے ہیں، بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر یہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتے۔ آپ تمام دھڑوں کو اکٹھا کریں، تمام جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، ان کو اکٹھا کریں۔ معین صاحب جو ہیں پنجاب کے اندر جو اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ان کی کیا کارکردگی ہے۔ دیکھیں وہ 500 بندہ اکٹھا نہیں کر سکتے، تو وہ اپوزیشن لیڈر بنے ہوئے ہیں، اور یہ اس طرح کی اپوزیشن جو ہے وہ ان کو بھی سوٹ کرتی ہے۔ یہ تو راجہ ریاض کی اپوزیشن سے بھی گئی گزری ہے، وہ تو کھڑا ہو کر جہاں پر پاکستان میں شہباز شریف پی ڈی ایم کے دور میں جس حکومت کو برا بھلا کہا کرتا تھا، ساتھ ساتھ وہ بلیک میل بھی کیا کرتا تھا کہ میرے بچے واسطے کچھ کرنا، میرے واسطے کچھ کرنا، یہ الگ معاملہ ہے کہ اس کی نیا جو ہے وہ پار نہیں لگ سکی۔ تو یہ اپوزیشن راجہ ریاض کی اپوزیشن سے بھی گئی گزری ہے۔ دوستو 7واں نقطہ کہ جن لوگوں کی ماضی میں کارکردگی ٹھیک نہیں رہی یا پنجاب سے جو پارلیمنٹیرینز لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکے، آپ انہیں کنفرنٹ کریں اور اس دفعہ پلان بنایا جائے کہ کون کہاں سے نکلے گا۔ جو بنیادی ڈھانچہ بنایا گیا پارٹی کے اندر، جو ڈسکشن ہوئی ہے، 2 لوگوں سے میری بات ہوئی ہے امریکہ میں اور پاکستان کے اندر، ان کے مطابق اور دوسرے انفارمیشن کے مطابق جو قافلے سندھ کے ہوں گے، بلوچستان کے ہوں گے، پنجاب کے ہوں گے، یہ پورے پنجاب میں اور اپنے اپنے صوبوں کے اندر یہ احتجاج کریں گے تاکہ اس کو پھیلایا جائے۔ اور جہاں تک تعلق ہے خیبر پختونخوا کا، اس قافلے کا رخ صرف اسلام آباد کی طرف ہوگا، لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف منیر فاروق جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک طرح سے آفیشیل تو نہیں لیکن اوبویسلی ایک ترجمان ضرور ہیں، کیونکہ ان کے رابطے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہمیشہ سے ہم نے ان کی خبروں کے ذریعے دیکھے، اور وہ ان کو کوٹ کرتے ہیں کہ سیکیورٹی ذرائع اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ان کے مطابق خبر کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اگر 27 سپتمبر کو ایک طاقتور عوامی لہر اٹھتی ہے تو خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا آپشن موجود ہے، لیکن وہ مستقل حل نہیں ہے۔ دوسرا آپشن طاقت کا استعمال ہے، اور وہ بھی کہیں نہیں گیا، یعنی طاقت کا استعمال کیا جائے گا۔ لیکن میری پاکستان میں تمام طاقتوں سے درخواست ہے کہ اس دفعہ گولی نہ چلانا۔ اس دفعہ ہم نہیں چاہتے کہ رپورٹ کر رہے ہوں کہ اس دفعہ دوبارہ سے کسی ستی کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور پھر لوگوں کو ان کے پیاروں کے جنازے جو ہیں وہ بھی نہیں دیے گئے۔ تو یہ کام مت کیجیے گا، یہ جمہوریت ہے، پاکستان میں لوگوں کو بولنے دیں، اور اگر لوگ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے تو پھر اس جمہوریت کے اس ڈرامے کو بند کریں، فارم 47 کی حکومت کو گھر بھیجیں، پاکستان میں مارشل لا لگائیں، اور یہ جو ہم روزانہ جمہوریت کا ایک نیا لانگ پلے جس کا آغاز ہو جاتا ہے نا، اس کو بند کر دیں۔ 28ویں ترمیم سے پہلے لوگوں نے کچھ دعوے کیے ہیں، اور پاکستان کے اندر 28ویں ترمیم سے متعلق کیا کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب پاکستان میں تمام لوگوں کو بتا دیا گیا ہے
کہ یہ جو 1 پیج ہے اس وقت تک ہوگا جب تک آپ ہماری بات کو تسلیم کریں گے. تو 28ویں ترمیم کے لیے اب تیاریاں کی جا رہی ہیں. اور دوستوں تفصیلات کے مطابق فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو آخر تک اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب نہیں ہوئے تھے اور اسی طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بھی جانے تک تعلقات اچھے رہیں گے, لیکن 1 پیج والی کہانی اب نہیں رہی. اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو پلان دے دیا ہے کہ آپ نے نئے صوبے بنانے ہیں, چاہے 6 ماہ لگیں یا 10 ماہ. میں تو کلیئر ہوں کہ نواز شریف زرداری نئے صوبے بننے نہیں دیں گے کیونکہ سروائیول ان کا ختم ہو جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بے وقوف نہیں بلکہ بڑے عقلمند آدمی ہیں. انہوں نے محسن نقوی صاحب کا ذکر کیا, جو باتیں انہوں نے کی ہیں بڑی سوچ بچار کے بعد, اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے یہ پبلک پوزیشن بتانی ہے. جنرل باجوہ بہت اچھے آدمی تھے, لیکن انہوں نے عمران خان اور تحریک انصاف کو جتنی سپیس دی تھی سیاسی جماعتوں کو نہیں ملتی. افغان اور چین پالیسی کے آرکیٹیکٹ عمران خان تھے اور اتنی سپیس کسی دوسری سیاسی جماعت کو نہیں ملی. اب چین کی جو پالیسی ہے, اگر وہ آرکیٹیکٹ تھے, اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے تو یہ بھی ضرور بتا دیں کہ پاکستان میں یہ جو آپ کا سی پیک ہے کیوں بند ہوا. آپ نے غور کیا کہ پچھلے کئی مہینوں سے, بلکہ میرا خیال ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے اب تو کچھ تانا بھی نہیں دیتا کہ جناب فلاں کے کہنے پر سی پیک کو بند کر دیا گیا. تو ہم جہاں تک پاکستان کی چائنا پالیسی ہے وہ ہمیں اب کہیں نظر نہیں آ رہی. قرضہ لیا, اس کو رول اوور کروایا, کچھ فائدہ لیا, تو سی پیک کہاں ہے, کیا یہ مکمل ہو گیا, اس پر پاکستان کی حکومت آپ کو کبھی نہیں بتائے گی. یا تو آپ کم از کم دیکھیں وہ جو احسن اقبال ہے اس کا کوئی پلان جو ہے وہ لانچ نہیں ہوتا. وہ منصوبے بنا کر نا پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز اور بڑے بڑے سیمینار کروا کر اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ کرتا ہے, اور اس کے اوپر وہ داد لیتے رہتے ہیں کہ جناب ہم نے اڑان پاکستان پروگرام دیا. اور بھائی وہ اڑان پاکستان نہیں تھا, وہ دھڑم تختہ پروگرام تھا جو آپ نے پاکستان کو دیا اور آج تک وہ لانچ نہیں ہو سکا. تو بتائیں کہ اڑان پاکستان پروگرام کیا ہے اور اس کے اوپر کتنی تشہیر کی گئی. تو سی پیک اگر واقعی آپ کا پروجیکٹ مکمل ہو چکا اور سی پیک کو آپ آگے لے کر جائیں گے تو پاکستان کی حکومت کو آپ غور کر لیں, اسٹیٹمنٹس اٹھا کر دیکھ لیں لاسٹ ٹائم کب اسٹیٹمنٹ آئی تھی. دور تک آپ کو سی پیک کی کوئی بات کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ چین کی پالیسی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چین کی پالیسی پہلے ٹھیک تھی اور آج ٹھیک نہیں ہے, اور عمران خان سی پیک کو بنانا چاہتا تھا, اور اس کے معاملے میں جب سی پیک رکا تو اس کا بھی ذمہ دار کون ہے. احسن اقبال صاحب کو پوچھ لیں, وہ آپ کو نام بتائیں گے کس کے کہنے پر سی پیک کو بند کر دیا گیا. دوستوں میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ ایوان صدر میں ایک انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے, اور وزیر اعظم شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی ملاقات, اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, وزیر داخلہ محسن نقوی, اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اور سینیٹر شہری رحمان بھی موجود تھی. اور یہ ملاقات وزیر داخلہ محسن نقوی کے حوالے سے اہم ہو سکتی ہے. یہ ناراضگی کے بعد پہلی ملاقات ہے. اس سے پہلے صدر کافی عرصہ ناراض ہو کر سندھ میں رہے اور پھر وہ لاہور چلے گئے. اسلام آباد واپسی پر انہوں نے ججز کی سمری پر دستخط کیے, اور کل رات انہوں نے فیلڈ مارشل کی کافی تعریفیں کی, اور اب ان کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے. تو اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. اور میں آپ کو خبر یہ بھی دوں کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کا یہ سوال تھا یا خبر تھی یا یہ دعویٰ تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان بنی گالہ منتقل, اور آگے اس کے کوشچن مارک. حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ایک کالم لکھا کہ مجھے نہ اختلاف اور تنقید کرنے والوں سے کوئی گلہ ہے, اور نہ ہی داد اور تحسین کے ڈونگرے برسائے جانے سے آسودگی. میری تکلیف فقط اتنی ہے کہ میں اپنے تئیں ریاست اور سیاست دونوں کو بندگلی میں دیکھتا ہوں. تمام اسٹیک ہولڈرز اپنے اپنے مفاداتی ایجنڈے کی ترویج اور نشو و نما میں تن من دھن سے جتے ہیں. ذاتی مفادات کو وطنی مفادات پر فوقیت اور ترجیح دے چکے. وطنی شرافیہ میں ایک بھی ایسا نہیں جو پاکستان کے مفاد کے لیے اپنے ذاتی مفادات کی قربانی دے. پاکستان کا بنیادی بحران سیاسی ہے, اس لیے اس کا حل بھی سیاسی ہی ہوگا. وزیر داخلہ بجائے ٹمک ٹوئیاں مارنے کے بہتر ہوتا کہ تحریک انصاف, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, فضل الرحمان, جماعت اسلامی اور دیگر بڑی تمام سیاسی قوتوں کو کسی نہ کسی شکل میں ایک میز پر بٹھاتے ہیں. تو یہ انہوں نے بات کہی ہے. عمران خان کو آن بورڈ کیے بغیر مملکت ایک قدم آگے بڑھے گی تو 2 قدم پیچھے پھسل جائے گی. انہوں نے لکھا کہ اگرچہ افواہیں خوش آئند ہیں کہ عمران خان سے ملاقاتیں عنقریب کھلنے کو ہیں, خبر یہ بھی ہے کہ گرم ہے کہ عمران اور بشرا بی بی دونوں کو بنی گالہ منتقل کر دیا جائے گا. اللہ کرے ایسا ہی ہو اور سیاست کو راستہ ملے گا تو ملک آگے بڑھے گا. راستہ نہ ملا تو داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. یہ انہوں نے خیر ایک بات کی ہے. لیٹس سی کہ جی کیا ہوتا ہے کہ ان کی ملاقات ہوگی اور عمران خان کو بنی گالہ منتقل کیا جاتا ہے یا نہیں. لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ عمران خان کو آن بورڈ کیے بغیر مملکت ایک قدم آگے بڑھے گی تو 2 قدم پیچھے پھسل جائے گی. اگر آپ پاکستان میں یہ باتیں اس وقت کرتے نا حفیظ اللہ نیازی صاحب جب عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا تھا, آپ نے اپنے اس نظام میں آپ اپنی بیٹے کی قربانی دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی حالات دیکھ لیں کیا ہیں.
لیکن آپ عمران خان کے خلاف بولتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے سارے ذاتی اختلافات ہیں اور یہ اختلافات بیٹھ کر ایک میز کے اوپر ختم کیے جا سکتے تھے، لیکن اس میں اتنی شدت کہ آپ نے عمران خان کے حق میں آج سے پہلے کبھی بات نہیں کی. آپ کے گھر میں ایک بہن جو ہے وہ اپنے بھائی کے لیے کوششیں کرتی ہے، جاتی ہے، اور اب تو خیر اس کے اوپر کیسز اور پھر ایک بیانیہ بھی بنا، سب کچھ اس کے خلاف ہو رہا ہے. آج بھی آپ عمران خان کے خلاف کھل کر نہیں بول رہے، تو ذرا کھل کر بولیں. پاکستان میں جو لوگ سب کچھ داؤ پر لگا کر عمران خان کے حق میں بول رہے ہیں، تو آپ کو بھی بولنا چاہیے. لیکن آج اگر آپ بول رہے ہیں تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہے جو ماضی میں ہوتا جب عمران خان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا. آج آپ کے اوپر ظلم ہوا تو آج آپ کو عمران خان یاد آ گیا. دوستو پاکستان میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، جب ظلم ہوتا ہے نا، اور وہ لوگ جس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، جہاں پہ وہ اس حکومت کو بددعا دے رہے ہوتے ہیں نا، وہیں پر عمران خان کے لیے دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور حفیظ اللہ نیازی جیسے دوست، گھر کے بندے، جہاں پر ان کے اوپر ظلم ہوا یا ان کے خاندان میں کسی نے قربانی دی تو انہیں آج عمران خان کے حق میں بات کرنا یاد آ گیا. تو ایک اور خبر بھی لے لیں. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے دوستوں خبر اب یہ آ رہی ہے کہ ایکسپریس نیوز کی خبر کے مطابق پی ٹی آئی کے بانی اور پرانے کارکنان نے اگست 2026 میں پارٹی کے اندر ایک نئے گروپ فاؤنڈرز گروپ کے قیام کا اعلان کیا. گروپ بنانے کا بنیادی مقصد پارٹی کے بانی چیئرمین کے نظریے کی پاسداری اور ان کی قانونی جنگ میں مؤثر آواز اٹھانا بتایا گیا. اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا کہ جب مرکزی جماعت کو اندرونی اختلافات اور مختلف سیاسی اور عدلیہ چیلنجز کا سامنا ہے. اکبر ایس بابر اس حوالے سے سرگرم ہے. فاؤنڈرز کون کون سے ہیں جی سن لیں. ڈاکٹر شیری مزاری کے ایک پرانی ٹویٹ کے مطابق عمران خان، نعیم الحق مرحوم، احسن رشید مرحوم اور حفیظ خان جو کینیڈا میں ہے، مواحد حسین شاہ جو امریکہ میں ہے، نوشیروان برکی جو امریکہ میں ہے، یہ لوگ تھے جنہوں نے پارٹی بنائی. اس کے علاوہ کوئی فاؤنڈر ممبر نہیں ہے. اکبر ایس بابر یا دیگر لوگ کیا کریں گے؟ اس سے پہلے بھی فواد چودھری اور محمود مولوی صاحب جو تھے انہوں نے ایک پلیٹ فارم اکٹھا کیا، لوگوں کو ڈائیلاگ کمیٹی بنائی، نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی اس کا نام رکھ دیا گیا. دیکھیں یہ سارے بہانے ہیں، اور بہانے کیا ہیں کہ کسی طرح سے سیاسی طور پہ زندہ رہا جائے. اب یہ اکبر ایس بابر، یہ باقی جو دوست ہیں میں ان کو اس طرح سے نہیں جانتا، خیر دو تو اس میں اللہ کو پیارے ہو گئے، ایک قربانی دے رہا ہے. فاؤنڈرز گروپ یا پرانے لوگوں کو اکٹھا کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ کوشش کریں. اس طرح کی خبریں ٹیبل سٹوریز جو آتی رہتی ہیں، اور کسی کی خواہش جس اکبر ایس بابر کو لانچ کر دیا گیا اور وہ آ کر انٹرویوز دے رہا ہے. یہ اکبر ایس بابر اس وقت کہاں تھا جب عمران خان کی آنکھ 85% ضائع ہوگی؟ اس کا کوئی ٹویٹ نہیں آپ کو ملے گا. یہ نہیں بول رہا تھا. آج یہ بڑبولا بن گیا کیونکہ اس کو چابی کسی نے دی ہے، اور اس وقت یہ بولتا رہے گا جب تک اس کی چابی ختم نہیں ہو جاتی. یہ چابی والے کھلونے خیر اب تو نہیں آتے، جو ہمارے جین زی ہیں شاید ان کو یہ معلوم بھی نہ ہو کہ یہ چابی والا کھلونا کیا ہوتا ہے. تو چابی بھری جاتی ہے، اور جب تک وہ چابی گھومتی رہے گی اور ختم نہیں ہو جاتی، یہ چلتے رہیں گے اور جو ڈھول ہے وہ بجاتے رہیں گے. اگر آپ کو یاد ہو تو بچپن میں ایک بندر آیا کرتا تھا، اس بندر کے ہاتھ میں 2 پلیٹس ہوتی تھی جس کو آپس میں جب آپ چابی دیتے تھے تو وہ آپس میں ٹکرانا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ شور مچتا اور وہ بندر نہ ناچ رہا ہوتا تھا. تو یہ سب لوگ پاکستان کے اندر اس چابی والے کھلونے کی طرح ہیں. کسی نے چابی بھری ہوگی اور وہ آپس میں جو 2 پلیٹس ان کے ہاتھ میں اس کو بجا رہے ہیں، اور وہ کیا میوزک نہیں بج رہا، آپ کو میوزک نہیں آپ کے کانوں میں جو ہے وہ اتر رہا، بلکہ آپ کے کانوں کو شور جو ہے وہ تباہ کر رہا ہے اور شور مچا رہے ہیں. عمران خان کے نام کے اوپر شور مچایا جا رہا ہے اور ایک واویلا مچایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر. دوستو فاؤنڈرز اب بناتے یا نہیں بناتے، لیٹس سی کہ کیا ہوگا. لیکن 1 پیج فاؤنڈرز گروپ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیشنل ڈائیلاگ، یہ جتنے بھی دھڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں، انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کرنا. یہ صرف اور صرف اپنے سیاسی بقا کی جنگ اس وقت لڑ رہے ہیں. اور دوستوں آپ کو خبر یہ بھی دیں کہ صدر پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف نے کشمیر میں حکومت سازی کے لیے اجلاس طلب کر لیا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی مری پہنچ گئی. مری میں ہونے والے اجلاس میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی شرکت بھی متوقع ہے، اور حمزہ شہباز اور کشمیر سے منتخب ہونے والے ارکان بھی اس میں شرکت کریں گے. اب پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ کیا اپوزیشن بینچز پر بیٹھے گی؟ کیونکہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ وہ اکیلے ہی حکومت بنا لیں گے، اور نون لیگ کے پاس نمبر بھی ہیں، وہ اس پوزیشن میں بھی ہیں کہ اکیلے حکومت بنا سکیں. اب بلاول بھٹو کیا کریں گے؟ انہوں نے تو کہا تھا کہ نون لیگ کو غلط فہمی ہے کہ وہ کشمیر میں حکومت بنا لیں گے. لیٹس سی کہ جی کیا ہوتا ہے اور کیا یہ حکومت بنتی ہے کہ نہیں بنتی. لیکن کسی کی جو ہے نا وہ زندگی بنانے کے لیے ایوارڈز کی بندر بانٹ جاری ہے، اور صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے یوم پاکستان، یوم آزادی کے موقع پر مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والوں کی جی ایک لسٹ، سول ایوارڈز کی لسٹ، اس کی منظوری دے دی ہے. سول ایوارڈز دینے کی تقریب میں آئندہ 23 مارچ کو یوم پاکستان پر یہ تقریب ہوگی، جس میں
355 शख्सियात को मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ कारकर्दगी पर एवॉर्ड दिए जाएंगे। इसमें इसहाक डार साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं, आहद चीमा हैं, मोहम्मद औरंगज़ेब हैं, वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी हैं। इनको सबको निशान इम्तियाज़ मिलेगा। DGIB फवाद असदुल्ला, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान एवान, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफ़ी, उन्हें भी तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। और इसके साथ साथ साले ज़फ़र, सितारा इम्तियाज़, आदिल शाहज़ेब, हमाद हसन, सितारा इम्तियाज़। सहाफ़ियों को 14 अगस्त के मौके पर सदारती अवार्ड्स देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ हुकूमत ने नवाज शरीफ की सियासी ज़िंदगी पर मर्द आहन के नाम से किताब लिखने वाले सहाफ़ी हाजी नवाज़ रज़ा को भी सितारा इम्तियाज़ देने की सिफारिश कर दी है। तो जी बीना बाज़ार लगा हुआ है। इसमें कुछ लोग जेन्युइन भी होंगे, कुछ ऐसे ही होंगे। तो इस पर आपने ज़रूर अपनी राय का इजहार करना है। दोस्तों, मैं आपको ना इंटरनेशनल चूँकि डेवलपमेंट्स काफ़ी तेज़ी से हो रही हैं और आई एम रियली सॉरी मैं इरफान हाशमी टॉक्स कुछ दिनों से नहीं कर रहा अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से। लेकिन एक ख़बर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है सदर ट्रंप ने एक ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द मैं आबने हुर्मुज़ को अमेरिका का इलाका करार दूंगा। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक वो जल्द आबने हुर्मुज़ को अमेरिकी इलाका करार देने का ऐलान करेंगे। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान पर सख्त मुआशी दबाव डालने की तैयारी कर रहा है ताकि तेहरान को जंग खत्म करने पर मजबूर किया जा सके। अमेरिकी सदर ने कहा कि वो जल्द आबने हुर्मुज़ को अमेरिकी इलाका करार देने का ऐलान करेंगे। हम अहम आबी गुज़रगाह के हवाले से ट्रंप का ये बयान कशीदगी में मजीद इजाफे का बाइस बन सकता है, चूँकि आबनाए हुर्मुज़ से आलमी तेल की सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। तो डोनाल्ड ट्रंप बाज नहीं आ रहा और वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान 6 माह से जारी जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में मुश्किलात। और दूसरी तरफ अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेंसेट ने कहा कि अमेरिका आइंदा हफ्ते के अवाइल में ईरान के खिलाफ ऐसी सख्त पाबंदी और इक़दाम नाफिज करेगा जो इससे पहले कभी आपने नहीं देखी होंगी। लेट्स सी क्या करते हैं। 49 ईयर्स हो गए जी। ईरान क्या कर रहा है, वो डट के खड़ा है। अमेरिका क्या कर रहा है, वो पाबंदियां लगाता है, बल्कि उसने उन ममालिक को भी उकसाया। आपने उन्हें मजबूर कर दिया अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए कि वो ईरान के खिलाफ फैसले करें। मैं आपको दोस्तों एक खबर ये भी दे दूँ, क्योंकि ईरान ने इसके ऊपर एक रद्दमल दिया और ईरान के रद्दमल में जो आबने हुर्मुज़ को खोलने या बंद करने का इख्तियार जो है वो सिर्फ ईरान का है। और ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आबने हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने के बयान के ऊपर रद्दमल आया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आबने हुर्मुज़ को खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास होगा। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी दी थी कि इलाका हमारा होगा और बहुत जल्दी आप देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ थी वो कभी भी अमरीका दोस्त पॉलिसीज़ नहीं हुई और वो कभी भी रिपब्लिकन के फ़ायदे में आपको नज़र नहीं आएंगे, बल्कि जो लास्ट इसका ये जो पिछले 6 माह 1 साल गुजरा है, इसने इनकी सियासत को तबाह कर दिया और पॉलिटिकल कैपिटल बिल्कुल आप देखें ख़त्म हो गया है। और एक फेस सेविंग के लिए कोशिशें कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने तहादियों को इस्तेमाल करते हैं और उन ममालिक को जो ये समझते हैं कि अमेरिका के अगर हम कैम्प में होंगे तो हमारी कुर्सियाँ बची रहेंगी और हमें अपने मुल्क के अंदर जो है कोई हिला नहीं सकेगा, यानी अमेरिकन इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद होगी तो हमने अपने मुल्क में जो मर्जी करें। तो मैं आपको एक खबर ये भी दे दूँ कि डेवलपिंग स्टोरी ये है कि कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी तैयारों की बमबारी, अमरीका के लिए खतरे की घंटी। अमरीकी फ़िज़ाइया और शिमाली अमरीका एरोस्पेस डिफेंस कमांड के साबिक कमांडर ग्लेन वॉन हर्ट ने कहा कि कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी तैयारों की बमबारी अमरीका के लिए वेकअप कॉल है। अमरीकी की रियासत अलबामा के शहर हंट्सविल में जारी सालाना स्पेस एंड मिसाइल डिफेंस सिम्पोजियम के दौरान इंसदादे ड्रोन दिफा से मुतल्लिक पैनल में गुफ्तगू करते हुए ग्लेन वॉन हर्ट ने कहा कि ईरान के 3 F-5 जंगी तैयारों ने कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर बमबारी की। अमरीकी फोर्सेस को ड्रोन्स और दीगर फ़ज़ाई ज़राए से शदीद नुकसान उठाना पड़ा। साबिक अमरीकी जनरल के मुताबिक एक फ़ौजी के तौर पर उनके लिए एतराफ़ करना बाइस शर्मिंदगी है कि अमरीकी अफ़वाज के साथ ऐसा वाक़या पेश आया। और दोस्तों एक बड़ा कन्फेशन है और उनकी आपकी अपनी फ़ौज ये बता रही है कि हम इस काबिल नहीं कि हम ईरान को रोक सकें और आप कह रहे हैं कि हम ऐसी पाबंदियां लगाएंगे जो ईरान को ख़त्म कर देंगे। लगा के आप देख लें। आपको दोस्तों खबर ये भी दे दूँ कि हौसियों का नजरान में सऊदी ऑयल कंपनी अरामको की तनसीब पर ड्रोन हमले का दावा और यमन के हौसी ग्रुप ने से वाबस्ता खबरसां इदारे के मुताबिक एक फ़ौजी ज़राए के हवाले से दावा किया कि हौसियों ने सऊदी शहर नजरान में ऑयल कंपनी को ड्रोन के ज़रिए निशाना बनाया। ताहम सऊदी हुकाम की तरफ से किसी किस्म की कोई जो इस वाक़े की तस्दीक जो है वो नहीं की गई। दोस्तों ये हमारी अब तक की अपडेट्स थी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोपहर को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।